السلام علیکم، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے اور کمیونزم کی شکست کے بعد امریکہ اور ان کے اتحادی نیو ورلڈ آرڈر کے تحت پوری دنیا میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے مختلف طریقے سے مختلف ملکوں میں انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی۔ مثال کے طور پر مصر لے لیں۔ مصر میں انہوں نے حکومتیں بنائیں، حکومتیں توڑی۔ اس کے بعد عراق میں دیکھیں، عراق میں جا کے گھس گئے وہ، عراق کا سارا منظر ہی تبدیل کر دیا۔ پھر جب چاہا افغانستان میں وہ جا کر گھس گئے اور وہاں کئی دہائیوں تک اپنی حکومت اپنی مرضی چلانے کے بعد اب وہ واپس امریکہ میں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اب جو پوزیشن وہ بن رہی ہے وہ اس طرح ہے کہ دوبارہ دنیا ایک اور سرد جنگ میں داخل ہو رہی ہے کہ امریکہ کی ایک تنہا اجارہ داری، ایک سپر پاور جو کہا جاتا ہے، وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اور کیونکہ اس کے مقابلے میں اب روس وہ ایک بہت بڑی سپر پاور بن کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ روس اس نے بھی سینگ پھنسانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ بھی اب امریکہ کے ساتھ پرانی شکستوں کا بدلہ چکانے کے لیے وہ بھی چائنا کے کیپ میں وہ داخل ہو رہا ہے۔ اور وہ بھی یوکرائن کی جنگ آپ دیکھ لیں، اس میں امریکہ بظاہری طور پر خود تو وہ شامل نہیں ہوا، لیکن بالواسطہ طریقے سے وہ روس کے خلاف وہاں پہ لڑائی کر رہا ہے۔ لیکن ولادیمیر پوٹن وہ اس کے خلاف ابھی سے وہ برسر پیکار ہے۔ اس کے بیانات اور اس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ امریکہ کی وہ والی پاور اب وہ نہیں رہے گی۔ اب اس کا چائنا کے ساتھ اور باقی جتنے بھی دنیا ہیں ان سے رابطے وہ زیادہ مستحکم ہو گئے ہیں۔ تیرے میرے فکر و شعور میں فرق یہی وجہ فساد ہے۔ تیرے میرے فکر و شعور میں فرق یہی وجہ فساد ہے۔ میرے ساتھ میرا ضمیر ہے، تیرے ساتھ تیرا مفاد ہے۔ جناب، ابھی نیو ورلڈ آرڈر تو نہیں آیا، لیکن پرانا ورلڈ آرڈر امریکہ کا اور ان کے اتحادیوں کا، ان کا عمل دخل تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں امریکہ اب اپنی سارے وہ باقیات چھوڑ کے، یعنی طالبان آ گئے ہیں دوبارہ، طالبان اب واپس آ گئے ہیں، ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے طالبان کی۔ اگرچہ یہ کوئی الیکشن یا کوئی عوامی حکومت نہیں ہے، ان کے سپرد کر کے وہ چلا گیا، اپنی وہ چوک ہوتی ہے وہ چھڑا کے چلا گیا ہے۔ اب وہ اپنی اس تیاریوں میں ہے کہ اب امریکہ کیا کرے گا، چائنا کے خلاف کیا کرے گا اور رشیا کے خلاف کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ اپنا آرڈر، اپنی داغ دوبارہ وہ بٹھانے کے لیے وہ اپنی تیاریوں میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مصروف ہے۔ لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ اب چائنا ایک بہت بڑی سپر پاور بن کے پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے، اور ڈھیر سارے ممالک جس میں رشیا بھی ہے، انڈیا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا بھی اس کے، حالانکہ وہ فرنٹ لائن ہے امریکہ کی، یہاں پر وہ فرنٹ لائن ہے امریکہ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی اس نے چائنا کے ساتھ روابط بڑے وہ مستقل رکھے ہیں اور بڑے مضبوط رکھے ہیں۔ چائنا انڈیا میں بھی سرمایہ کاری کرتا رہتا ہے، اور جس طرح پاکستان میں سی پیک کے لحاظ سے ہے، اسی طریقے سے چائنا ہر طرف کی سرمایہ کاری ہر جگہ پہ، ہر ملکوں میں وہ کرنے کے لیے ابھی تیار ہو چکا ہے، اور وہ اس کا خطرہ وہ امریکہ پر لگاتار اس کا وہ سائرن اس کے وہ بجائے جا رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، وہ ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر وہ اب چائنا بنائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک میں بھی سعودی عرب سمیت ملک محمد بن سلمان صاحب وہ بھی چائنا کو دعوت دے رہے ہیں، چائنا کو دعوت دے دی ہے بلکہ کہ سرمایہ کاری کریں آپ ہمارے ملک میں۔ تو اس کے ساتھ
آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ غزہ کے معاملے میں حماس کا جو ہے اور یہ اسرائیل کا جو پرابلم ہے اس پہ بھی وہ امریکہ کے خلاف یا امریکہ کی نکتہ چینی کرتے ہوئے بڑی قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جناب مکمل طور پر سعودی عرب نے تو اپنا پلڑا جو ہے وہ چائنا کے حق میں یا چائنا کے کیپ میں نہیں رکھا، وہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بڑے اچھے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اس نے، لیکن آنے والے وقتوں میں جس طرح چائنا جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب بھی اسی کے کیمپ میں داخل ہو جائے، اور جس کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے امریکہ کو بھی کہ جس طرح کی محمد بن سلمان نے قائدانہ صلاحیتیں یا جوہر دکھائے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ بھی اب جو ہے تڑپ رہا ہے کہ جو ہے سعودی عرب کا سارا تعاون اور جو سپورٹ ہے وہ چائنا کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ابھی وہ بھی تلملا رہا ہے۔ بہت سارے ملک جو ہیں، یورپ کے بہت سارے ملک جو ہیں وہ بھی چائنا کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں۔ انڈیا، پاکستان بھی اس میں شامل ہے کہ پاکستان کو اب کس کیمپ میں شامل ہونا ہے۔ پاکستان کو اب امریکہ کے ساتھ وہی پرانے تعلقات یا اسی کو لے کے چلنا ہے، یا اب رجحان جو ہے وہ چائنا کی طرف بھی بڑھانا چاہیے۔ اور پاکستان اور چائنا کی آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مشہور اور بے مثال قسم کی دوستی ہے، تو یہ بھی جو ہے ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کا پلڑا جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے چائنا کے لحاظ سے چائنا کی سپورٹ میں ہو، لیکن ابھی تک پورے جتنے بھی ممالک ہیں وہ ابھی سارے کنفیوز ہیں کہ کیا کرنا ہے، آنے والے دنوں میں کون سا رستہ، کون سی منزل ہمارے لیے بہتر ہوگی، کیا کرنا چاہیے، کون سا جو ہے ملک آگے جا رہا ہے، یہ کون سا ملک کی اجارہ داری یا سپر پاور بنے گا، اس کی طرف اپنا تعاون اور پلڑا رکھنے کے چکر میں ہے، اور تقریباً سارے ہی کنفیوز ہیں۔ جس طرح پاکستان کی صورتحال ہے اسی طرح ساری دنیا ہی کنفیوزستان بن کے رہ گئی ہے کہ اپنا تعاون، اپنا ساتھ، اپنا پلڑا، اپنا ٹریک، اپنا جو ہے رستہ وہ کس کی طرف جو ہے وہ جھکانا ہے، یہ ابھی تک طے نہیں ہوا ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ بہار کے جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اب اس پوزیشن میں فریقین امریکہ اور چائنا کے درمیان پاکستان کی کیا حیثیت ہے، پاکستان کو کس کیمپ میں داخل ہونا چاہیے، پاکستان کو کس کے ساتھ چلنا چاہیے؟ میرے خیال میں، میری نظر میں پاکستان کو ان دونوں ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور روابط قائم کرنے کے بعد ان دونوں ممالک کے ساتھ دونوں ہی جو ہے طریقے سے بہترین طریقے سے معاہدے کرنے چاہیے، جس طرح سی پیک کا معاہدہ ہے۔ اپنے جغرافیائی لحاظ سے بھی پاکستان کو امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات پیدا کرنے چاہیے۔ اپنا سارے کا سارا معیشت کا جتنا بھی جو ہے وہ خزانہ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے امریکہ سے آ رہا ہے، تو امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات وہ بالکل جو ہے بہترین طریقے پہ استوار رکھنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب بھی استعمال کیا جائے افغانستان کو استعمال کیا جائے، پاکستان کو استعمال کیا جائے۔ پاکستان کو اپنا علاقہ محفوظ کرنے کے لیے کسی ایک کی جو ہے وہ پراکسی میں داخل ہونے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کو نیوٹرل رہ کے دونوں ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کرنے چاہیے اور کسی ایک کیمپ میں جو ہے وہ داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا جو ہے ان کے ساتھ بھی رابطے ہونے چاہیے پاکستان کے، اپنے دشمنوں کے ساتھ بہترین طریقے سے جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے کٹ آف ہو کے ہم جو ہے چل سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی اس وقت انڈیا فرنٹ لائن ہے، لیکن اس نے بھی اپنی جو ہے وہ پالیسی جو ہے وہ کسی کے ایک کے پلڑے میں نہیں ڈالی ہوئی۔ وہ جو ہے انڈیا بھی جو ہے دونوں کے، چائنا کے اور جو ہے امریکہ کے ساتھ، دونوں کے ساتھ تعاون ہے ان کے، اور ڈھیر سارے معاملات ہیں ان کے، وہ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کو بھی بہترین نظم و نسق کے ساتھ پاکستان کو جو ہے ان کا دونوں کا ساتھ دینا چاہیے اور اپنے آپ کو جغرافیائی لحاظ سے اور معاشی طریقے سے مستحکم کرنا چاہیے۔